جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، اس کے 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کے اندر آپ 2 چیزیں دیکھ چکے: تجہیز و تکفین کی اہمیت، بیمار کی عادت۔ پھر ہم نے آپ کو انتقال ہو رہا ہے اس سے لے کر دفن تک کا سلسلہ دکھایا۔ آج کا جو سلسلہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، اس میں انتقال کے وقت یا بعد میں پائی جانے والی اہم باتوں کا بیان ہے۔ نوحہ اور تعزیت، زیارت قبور، فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب، اور بقیہ امیر اہل سنت کی مدنی وصیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نوحہ اور تعزیت، نوحہ سے متعلق 5 پیرے، 5 باتیں۔ نمبر 1، تعزیت کے لیے اکثر رشتہ دار عورتیں جمع ہو کر روتی پیٹتی اور نوحہ کرتی ہیں، انہیں ایسا کرنے سے روکنا چاہیے کہ حدیث پاک میں ان کے لیے سخت وعید ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 2 عالم کے تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک یہ نوحہ کرنے والیاں قیامت کے دن جہنم میں دوزخ کے دائیں بائیں 2 صفوں میں کی جائیں گی اور دوزخیوں پر ایسے بھونکیں گی جیسے کتیاں بھونکتی ہیں۔ نمبر 2، گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر ہاتھ ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام۔ نمبر 3، 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، مگر عورت شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ آواز سے رونا منع ہے اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر بکا فرمایا، یعنی آنسو بہائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ پاک عذاب نہیں فرماتا، اور زبان کی طرف اشارہ کر کر فرمایا، لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے، اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ یعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منع نہ کیا ہو، واللہ تعالی اعلم، یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا، اے اللہ کے بندو اپنے مردے کو تکلیف نہ دو، جب تم رونے لگتے ہو تو وہ بھی روتا ہے۔ امیر اہل سنت کی مدنی وصیت نمبر 2 حصہ با خصوصاً تاکید، اشد تاکید ہے کہ ہرگز نوحہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تعزیت کے مدنی پھول۔ تعزیت کا لغوی معنی ہے صبر دلانا، دلاسا دینا، اور اس سے مراد مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ نیز میت کے لواحقین سے اظہار افسوس و اظہار ہمدردی کرتے ہوئے دعائیہ الفاظ اور تسلی آموز کلمات کہنے کو بھی تعزیت کہتے ہیں۔
حضرت سیدنا داود علیہ نبی جنا و علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جو تیری رضا کا طالب ہو کر کسی غم زدہ کی تعزیت کرے تو تیری طرف سے اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اسے لباس تقوی پہناؤں گا اور اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروں گا۔ تعزیت کی نیتیں، رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے عاشقان رسول کی تعزیت کروں گا، سنت پر عمل کروں گا، مرحوم کے لیے دعا کروں گا، صبر کے فضائل بتا کر صبر کی تلقین کروں گا، جزع و فضع کی صورت میں بن پڑا تو نرمی سے سمجھا کر روکنے کی کوشش کروں گا، مرحوم کے لیے ایصال ثواب کروں گا اور ان کے اہل خانہ کو ایصال ثواب کے لیے تقسیم مدنی رسائل اور مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید مدنی پھول، دفن سے پہلے بھی تعزیت جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو۔ یہ اس وقت ہے کہ اولیاء میت کے اہل خانہ جزع فضع یعنی رونا پیٹنا نہ کرتے ہوں، ورنہ ان کی تسلی کے لیے دفن سے پہلے ہی کرے۔ تعزیت کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا، مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو یا موجود ہے مگر اسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں۔ تعزیت کرنے والا عاجزی و انکساری اور رنج و غم کا اظہار کرے، گفتگو کم کرے اور مسکرانے سے بچے کہ ایسے موقع پر مسکرانا دلوں میں بغض و کینہ پیدا کرتا ہے۔ تعزیت میں یہ کہے، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس مصیبت پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے تعزیت فرمائی، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْتَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ ترجمہ، خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا اور جو دیا، اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک مقررہ وقت تک ہے، لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تعزیت کے لیے ایسے پیارے الفاظ ہونے چاہیے جس سے اس غمزدہ کو تسلی ہو جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں، فقیر کا تجربہ یہ ہے کہ اگر اس موقع پر غم زدوں کو واقعات کربلا سنائے جائیں تو بہت تسلی ہوتی ہے۔ تمام تعزیتیں ہی بہتر ہیں، مگر بچے کی وفات پر محارم کا اس کی ماں کو تسلی دینا بہت ثواب ہے۔ میت کے پڑوسی یا دور کے رشتہ دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر ہے اور انہیں اصرار کر کر کھلائیں۔ آئیے امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ محمد الیاس قادری عرض کر رہا ہوں، میں نے مدنی الحمدللہ رب العالمین میں نے مدنی خبریں میں آپ کا دیکھا کہ آپ زخمی ہوئے ہیں اور اسلامی بھائی عیادت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تب پتہ چلا مجھے۔ اچھا ابھی باقی ہے تکلیف، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ لا باس طہور انشاء اللہ، لا باس طہور انشاء اللہ، لا باس طہور انشاء اللہ۔ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ بے حساب بخشا جاؤ۔ میں نے کہا پھر وہ مفتی نظام الدین صاحب، مفتی بدر عالم، مفتی نسیم صاحب وغیرہ کو سلام ہو سکے تو عرض کیجیے گا میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 151 تا 158 پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زیارت قبور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبور مسلمین کی زیارت سنت اور مزارات اولیاء کرام اور شہداء عظام رحمہم اللہ السلام
کی حاضری سعادت بر سعادت اور انہیں ایصال ثواب مندوب یعنی پسندیدہ اور ثواب۔ قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ، اس طرف کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہرے کی طرف منہ ہو۔ اس کے بعد ترمذی شریف میں بیان کردہ یہ سلام کہیے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ترجمہ: اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ پاک تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے اور اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ قبر پر چراغ یا جلتی موم بتی وغیرہ نہ رکھیے کہ یہ آگ ہے، اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو اذیت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس ٹارچ والا موبائل، گورنمنٹ کی بتیاں وغیرہ بھی نہ ہو یا بند ہو اور رات کے اندھیرے میں رات چلنے یا دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے روشنی درکار ہو تو قبر کی ایک طرف زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پہلے قبر تھی اب مٹ چکی ہے۔ شب برات میں یا کسی بھی حاضری کے موقع پر بعض لوگ اپنے عزیز کی قبر پر بلا مقصد صحیح محض رسمی طور پر پانی چھڑکتے ہیں۔ یہ اسراف و ناجائز ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میت کی قبر میں ٹھنڈک ہوگی تو اسراف کے ساتھ ساتھ نری جہالت بھی ہے۔ ہاں، میت کی تدفین کے بعد چھڑکنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر قبر پر پودے وغیرہ ہیں اس کے لیے پانی ڈالا جب بھی حرج نہیں، لیکن یہ یاد رہے پانی ڈالنے کے لیے اگر قبروں پر پاؤں رکھ کر جانا پڑے تو اس کی اجازت نہیں، جائے گا تو گناہگار ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں اجرت دے کر کسی اور سے بھی نہ ڈلوائے۔ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ یوں ہی جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں۔ قبر پر سے تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس حاصل ہوتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔ قبر پر پاؤں رکھنے یا سونے سے قبر والوں کو ایذا ہوتی ہے، اور بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھے، نہ کسی قبر کو روندے اور نہ کسی قبر پر بیٹھے اور نہ ہی ٹیک لگائے، کیونکہ اس سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: مجھے آگ کی چنگاری یا تلوار پر چلنے یا میرا پاؤں جوتے میں سی دیا جانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص انگاروں پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں اور آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے تو یہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات طیبہ پر سفر کر کر جانا جائز ہے۔ وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی منکر شرعی ہو، مثلا عورتوں سے اختلاط، عورتوں کا آنے جانا، خلاف شرع باتیں وہاں پر ہوں، تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے، یعنی پھر بھی جایا جائے گا کہ ایسی باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا بلکہ اسے برا جانے اور ممکن ہو تو بری بات زائل کرے۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، تم کے پیارے منہ کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 161 تا 167 پڑھ لیجئے۔ تجہیز و تکفین اردو۔ فاتحہ اور ایصال ثواب۔ فاتحہ خوانی مروجہ سورت اور آیت تلاوت کر کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین، صحابہ و صحابیات، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، شہداء کرام، علماء دین اور اولیاء کرام و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو ایصال ثواب کیجئے۔ پھر تمام مسلمانوں، جن و انس اور خصوصاً مرحوم یا مرحومہ کو ایصال ثواب کیجئے۔ شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ مجھے حدیث پہنچی تھی کہ جو 70,000 بار کلمہ شریف پڑھ لے یا پڑھ کر کسی کو بخش دیا جائے تو اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ میں نے اتنا کلمہ پڑھ لیا تھا، ایک دن میرے ہاں دعوت میں ایک صاحب کشف جوان حاضر تھا، اچانک رونے لگا۔ سبب پوچھا، بولا کہ میں اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں پڑھا ہوا وہ کلمہ اس کی ماں کو بخش دیا۔ وہ جوان اچانک ہنس پڑا اور بولا کہ اب میں اسے جنت میں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس حدیث کی صحت اس ولی کے کشف سے معلوم کی اور اس کے کشف کی صحت حدیث سے، لہذا 70,000 بار کلمہ طیبہ کا ختم کر کر اپنے مرحوم عزیز کو ایصال ثواب کیجئے۔ میت کا تیجہ، 10واں، 40واں اور برسی کرنا بہت اچھا کام ہے۔ یہ ایصال ثواب کے ہی ذرائع ہیں۔ شریعت میں تیجے وغیرہ کے عدم جواز یعنی ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز یعنی جائز ہونے کی دلیل ہے، اور میت کے لیے زندوں کا دعا کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے، جو کہ ایصال ثواب کی اصل ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ الحشر آیت 10 میں ارشاد رب العباد ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ میت کے تیجے کا کھانا مالدار نہ کھائیں، صرف فقراء کو کھلائیں۔ ایک دن کے بچے کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کا تیجہ وغیرہ بھی کرنے میں حرج نہیں، اور جو زندہ ہیں ان کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی فاتحہ کے کھانے کو تعظیماً نظر و نیاز کہتے ہیں، اور یہ نظر تبرک ہے، اسے امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں۔ ہو سکے تو ہر روز نفع پر نہیں بلکہ اپنی بکری سیل کا 34% 0.25% یعنی 400 روپے پر 1 روپیہ، اور ملازمت کرنے والا تنخواہ کا ماہانہ کم از کم 1% سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز کے لیے نکال لیا کرے۔
اس رقم سے دینی کتابیں تقسیم کریں یا کسی بھی نیک کام میں خرچ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے۔ مسجد یا مدرسے کا قیام صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جتنے کو بھی ایصال ثواب کریں گے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے گا، یہ نہیں کہ ثواب تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ملے۔ ایصال ثواب کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ امید ہے کہ اس نے جتنوں کو ایصال ثواب کیا ان سب کے مجموعہ کے برابر اس کو ثواب ملے۔ مثلا کوئی نیک کام کیا جس پر اس کو 10 نیکیاں ملی، اب اس نے 10 مردوں کو ایصال ثواب کیا تو ہر ایک کو 10 نیکیاں پہنچیں گی، جبکہ ایصال ثواب کرنے والے کو 110، اور اگر 1000 کو ایصال ثواب کیا تو اس کو 10,010 وعلی ھذا القیاس، یعنی اسی پر اور قیاس فرمائیے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 168 تا 176 اور 186 تا 191 پڑھ لیجئے۔ تقسیم رسائل کے لیے اس طرح اجازت لیجئے کہ آپ کو جو اسلامی بھائی لواحقین میں سے جن کا انتقال ہوا وہ کہے میں نے، یعنی جو وہ ہیں انہوں نے ڈیش بن ڈیش کو، جیسے عماد بن منیر کو مکتبۃ المدینہ کی کتابوں اور رسائل کا تقسیم کرنے کے لیے مجھے دینے یا تقسیم کرنے کا وکیل مطلق کیا، یعنی ایسا با اختیار نائب بناتا ہوں کہ مذکورہ تمام کام وہ خود سر انجام دے یا کسی کو اس کا با اختیار بنا دے۔ اگر میرے آرڈر کی کتابیں اور رسائل کسی حادثے کے سبب نہ مل سکے یا کسی وجہ سے خریداری کے لیے جاتے ہوئے رقم چھن جائے، ان تمام صورتوں میں کتابیں یا رسائل خرید ہی نہ سکا تو مجھے اطلاع دی جائے اور آئندہ کے معاملات میری اجازت سے طے کیے جائیں۔ آپ کے ہاتھ میں میری رقم امانت ہے، اگر بلا کسی غلط استعمال کے آپ سے رقم یا کتابیں اور رسائل ضائع ہو گیا تو اس کا تاوان آپ کے ذمے نہ ہوگا اور میں مطالبہ نہ کروں گا۔ مدنی عطیات کے مدنی پھول، میت کے ایصال ثواب کے لیے مدنی عطیات چندہ لیتے وقت جس مسجد یا مدرسہ وغیرہ کی تعمیر کرنی ہے اس کی مکمل وضاحت کرنا ضروری ہے، لہذا ان الفاظ کے ساتھ عطیات وصول فرمائیں۔ مسجد کے لیے مدنی عطیات چندہ اس طرح لیجئے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مجلس خدام المساجد کے تحت دنیا بھر میں مساجد کی تعمیر ہوتی رہتی ہے، آپ اپنے مرحوم یا مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کی تعمیر اور اس کے جملہ اخراجات کے لیے رقم عطا فرما دیں، جس سے یہ رقم لے رہے ہیں اس کو یہ سمجھانا ہوگا۔ مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے لیے مدنی عطیات چندہ لیتے وقت دعوت اسلامی کی مجلس جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ یا خدام المساجد کے تحت دنیا بھر میں نئے جامعۃ المدینہ کی خریداری کے لیے جگہ خریدی جامعۃ المدینہ کی تعمیرات ہوتی ہے، لہٰذا آپ ہمیں اپنے مرحوم یا مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کی جگہ کی خریداری، کسی بھی جامعۃ المدینہ کی تعمیر اور اس کے جملہ اخراجات کے لیے رقم عطا فرما دیں۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے مدنی عطیات چندہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے جگہ خریدی جاتی ہے اور ان کے لیے تعمیرات ہوتی ہیں، جس میں مسجد، دینی کاموں کے لیے مکاتب اور مدرسہ وغیرہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ آپ ہمیں مدنی مرکز فیضان مدینہ کی جگہ خریدنے، اس کی تعمیرات اور اس کے جملہ اخراجات کے لیے اپنے مرحوم یا مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے رقم عطا فرما دیں، جس سے چندہ لے رہے ہیں اس کو واضح کر دیں کہ فیضان مدینہ کیا ہے، اس میں مسجد، دینی کاموں کے لیے کمرے، مدرسہ وغیرہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ صفحہ 275 تا 299 پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بقیہ مدنی وصیتیں، اس تربیتی اجتماع میں مختلف مقام پر مختلف مدنی وصیتیں امیرہ اہل سنت کے بیان ہوئی۔ 40 مدنی وصیتوں میں سے جو مدنی وصیتیں دے گئی ہیں ان کو ہم اپنے اس تربیتی اجتماع کے اختتام پر بیان کر رہے ہیں۔ امیرہ اہل سنت کی مدنی وصیت نمبر 25، میرے ذمے اگر قرض ہو تو میرے مال سے، اور اگر مال نہ ہو تو درخواست ہے کہ میری اولاد اگر زندہ ہو تو وہ
یا کوئی اور اسلامی بھائی احساناً اپنے پلے سے ادا فرما دے، اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مختلف اجتماعات میں اعلان کیا جائے کہ جس کسی کی بھی دل آزاری یا حق تلفی ہوئی ہو وہ محمد الیاس عطار قادری کو معاف فرما دیں، اگر قرض وغیرہ ہو تو فوراً ورثاء سے رجوع کریں یا معاف کر دیں۔ امیر اہل سنت کی مدنی وصیت نمبر 26، مجھے کثرت کے ساتھ ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے نوازتے رہیں تو احسان ہوگا۔ مدنی وصیت نمبر 27، سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت یعنی مذہب اہل سنت پر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق قائم رہیں۔ مدنی وصیت نمبر 28، بد مذہبوں کی صحبت سے کوسوں دور بھاگے کہ ان کی صحبت خاتمہ بالخیر میں بہت بڑی رکاوٹ اور سبب بربادی آخرت ہے۔ مدنی وصیت نمبر 29، تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ مدنی وصیت نمبر 30، نماز پنجگانہ، روزہ رمضان، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرائض و دیگر واجبات و سنن کے معاملات میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کیا کریں۔ مدنی وصیت نمبر 31 وصیت ضروری وصیت، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ساتھ ہردم وفادار رہیے، اس کے ہر رکن اور اپنے ہر نگران کے ہر اس حکم کی اطاعت کیجیے جو شریعت کے مطابق ہو۔ شورا یا دعوت اسلامی کی کسی بھی ذمہ دار کی بلا اجازت شرعی مخالفت کرنے والے سے میں بیزار ہوں، خواہ وہ میرا کیسا ہی قریبی عزیز ہو۔ ہر اسلامی بھائی ہفتے میں کم از کم ایک بار مدنی دورہ اول تا آخر شرکت کرے اور ہر ماہ کم از کم 3 دن، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور زندگی میں یکمشت کم از کم 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرے۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اپنے کردار کی اصلاح پر استقامت پانے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کر کر مدنی انعامات کا رسالہ پر کرے اور ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائے۔ مدنی وصیت نمبر 33، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و سنت کا پیغام دنیا میں عام کرتے رہیے۔ مدنی وصیت نمبر 34، بد عقیدگیوں اور بد اعمالیوں نیز دنیا کی بیجا محبت، مال حرام اور ناجائز فیشن وغیرہ کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھیے۔ حسن اخلاق اور مدنی مٹھاس کے ساتھ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیے۔ مدنی وصیت نمبر 35، غصہ اور چڑچڑا پن کو قریب بھی مت پٹکنے دیجیے ورنہ دین کا کام دشوار ہو جائے گا۔ مدنی وصیت نمبر 36، میری تالیفات اور میرے بیان کی کیسٹوں سے میرے ورثاء کو دنیا کی دولت کمانے سے بچنے کی مدنی التجا ہے۔ مدنی وصیت نمبر 37، میرے ترکے وغیرہ کے معاملات میں حکم شریعت پر عمل کیا جائے۔ مدنی وصیت نمبر 38، جو مجھے گالی دے، برا بھلا کہے، زخمی کر دے یا کسی طرح بھی دل آزاری کا سبب بنے، میں اسے اللہ پاک کے لیے پیشگی معاف کر چکا ہوں۔ مدنی وصیت نمبر 39، مجھے ستانے والوں سے کوئی انتقام نہ لے۔ مدنی وصیت نمبر 40، بالفرض کوئی مجھے شہید کر دے تو میری طرف سے اسے میرے حقوق معاف ہیں، ورثہ سے بھی درخواست ہے کہ اسے اپنا حق معاف کر دیں۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے محشر میں خصوصی کرم ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل اپنے قاتل یعنی مجھے شہادت کا جام پلانے والے کو بھی جنت میں لیتا جاؤں گا، بشرط یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ اگر میری شہادت عمل میں آئی تو اس کی وجہ سے کسی قسم کے ہنگامے اور ہڑتالیں نہ کی جائیں۔ اگر ہڑتال اسی کا نام ہے کہ زبردستی کاروبار بند کروا دیا جائے، دکانیں اور گاڑیوں پر پتھراؤ وغیرہ کیا جائے، تو بندوں کی ایسی حق تلفیاں کرنے کو کوئی بھی مفتی اسلام جائز نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح کی ہڑتال حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غسل و کفن وغیرہ شروع کرنے کے لیے یہ تربیتی اجتماع ناکافی ہے۔ اس کی مزید تربیت کے لیے مجلس تجہیز و تکفین دعوت اسلامی سے رابطہ فرمائیے اور ٹیسٹ اور اس کی دہرائی کے معاملات بھی پورے کیجیے۔ غسل کے جو مراحل اسٹیجز آپ کو لکھوائے گئے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے تجہیز کارڈ حاصل کریں
اور تجہیز کی تفصیلی مسائل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ حاصل کر پڑھ لیجئے۔ تجہیز و تکفین .dawat-islami.net ویب سائٹ اور تجہیز موبائل اپلیکیشن اس کا وزٹ کیجئے اور اسے دیکھیے، اپنے موبائل میں اس اپلیکیشن کو جگہ بھی دیجئے اور اینیمیشن کے ساتھ آپ غسل میت اس اپلیکیشن کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔